لگیں گے. 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. آپ سونے کھانے پینے کا ٹائم نکال کر بھی دیکھیں. آپ دوستوں کو بھی وقت دیتے ہیں, آپ گھر والوں کو بھی وقت دیتے ہیں, آپ سیاست کی باتیں کرتے ہوں گے, آپ کھیلوں کی باتیں کرتے ہوں گے, آپ کھلاڑیوں کی باتیں کرتے ہوں گے, آپ لوگوں کی باتیں کرتے ہوں گے, لیکن کتنا وقت ہمارے پاس ایسا ہے جو یار دوستوں میں گزر جاتا ہے. کاش کہ ہماری زندگی کا دستور بن جائے, ہماری روٹین میں آ جائے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے. خالق کائنات قرآن مجید میں نماز کا حکم تو دیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں. روزے کا حکم تو دیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں. زکوٰۃ کا حکم تو دیتا ہے. یعنی کتنے اعمال ہیں. خالق کائنات ہمیں فرماتا ہے کہ تم کرو, لیکن یہ نہیں فرماتا کہ میں بھی کرتا ہوں. لیکن جب درود کی باری آئی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو سنو, میں تمہیں حکم دینے سے پہلے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس نبی پر تم روٹین میں شامل کر لیجئے کہ دن میں 1000 بار اپنے آقا پہ میں نے درود پڑھنا ہے. فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. کائنات میں کئی مخلوقات ہیں جو اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہی ہیں. ہم بھی نیت کریں, دل میں 1000 بار درود پڑھیں, خدا کی قسم پھر ہم بھی کہیں گے میں وہ سنی ہوں جمیلے, قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ وظیفہ بنا لیں اپنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھنا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. شاخ خشک ہو جائے نا تو گلاب نہیں لگتے, لیکن میرے آقا کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم, تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. کوئی محبت سے درود پڑھے تو صحیح, میرے آقا کو یاد کرے تو صحیح, میرے آقا کا نام اپنی زبان پر لے کر تو آئے. اب درود پڑھ کے دیکھیں, اب روٹین بنا کے دیکھیں. خالق کائنات نے ہر مرض کی دوا درود پاک کو بنایا ہے, ہر تکلیف سے شفا درود پاک میں رکھی ہے. دلوں کا سکون, روح کا اطمینان, دنیا کی پریشانیوں کا علاج, بیماریوں کی شفا, دکھوں کا علاج. صرف دنیا نہیں, خالق کائنات نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہمیں عطا کر دیا ہے. جو دنیا کے دکھوں سے نجات چاہتا ہے وہ بھی درود پڑھ لے. جو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتا ہے وہ بھی درود و سلام پڑھنا شروع کر دے. یہ وظیفہ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے. محبت کے ساتھ ذرا پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں شان بیان کی ہیں, ان میں اللہ پاک نے ایک شان اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بیان کی ہے, سراجم منیرا. محبوب کو اللہ پاک نے سراج منیر بنا کے بھیجا, چمکانے والا چراغ, روشن کر دینے والا چاند. یہ ایسی روشنی ہے. آپ قرآن مجید دیکھیں, خالق کائنات نے محبوب کو طٰہٰ بھی کہا, اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو یاسین بھی کہا, اللہ نے محبوب کو والنجم بھی کہا, والضحیٰ بھی کہا. ان سب کے معنی یہ ہوتے ہیں جو چمکدار ہو, جو روشن ہو, جو نورانی ہو. پھر خالق کائنات نے ان کے بعد یہ بھی فرمایا کہ محبوب صرف روشن نہیں, نورانی نہیں, چمکدار نہیں, ستارے کی طرح نہیں, چاند کی طرح نہیں, سورج کی طرح نہیں, بلکہ سراجم منیرا. خالق کائنات نے اپنے محبوب کو چمکنے والا ہی بنا کے نہیں بھیجا, اللہ نے اپنے محبوب کو چمکانے والا بنا کے بھیجا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہے کہ جس دن میں آقا علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے کے آئی, میرے گھر سے
جب روشنی نکلی لوگوں نے مجھے آ کے کہا اے علیمہ تیرے گھر میں ساری رات کا چراغ جلتا رہا, ساری رات کا دیا جلتا رہا, کیا تیرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ ساری رات تو نے چراغ نہ بجھایا؟ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں نہیں, میرے پاس نہ اتنی رقم ہے, نہ اتنا سرمایہ ہے, نہ اتنے وسائل ہیں کہ ساری رات میں چراغ جلا سکوں. لوگوں نے کہا حلیمہ پھر تیرے گھر سے ساری رات یہ روشنیاں چھن چھن کے باہر کیوں آتی رہی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں نے چراغ جلایا, نہ میں نے بلب جلایا, نہ میں نے روشنی کی ہے. یہ جو روشنیاں میرے گھر سے چھن چھن کر کے باہر نکل رہی ہیں یہ کسی اور کی نہیں, میں کملی والے مصطفیٰ کو لے کے آئی ہوں. ان کا چمکدار چہرہ جب سے میرے گھر میں آیا ہے اللہ نے ان کے صدقے میں میرے دل کو بھی چمکا دیا ہے, میرے گھر کو بھی چمکا دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیں, آپ کہتی ہیں کہ میں اندھیری رات میں میری سوئی گم ہو جاتی تھی, میرے آقا جب میرے کمرے میں تشریف لاتے آپ کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی, ایسا نور نکلتا, میرے آقا کی مسکراہٹ سے ایسی روشنی نکلتی, ایسا نور نکلتا کہ میں آقا کے چہرے کی روشنی سے اپنے کمرے میں گمشدہ سوئی کو بھی تلاش کر لیا کرتی تھی. حضرت برہ بن عازب سے کسی نے پوچھا, کہنے لگے میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا, نور کیسا تھا؟ کہتے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خالق کے کائنات اگر میرے نبی کو کوئی معجزہ دے کر نہ بھیجتا, نہ میرے آقا چاند کو 2 ٹکڑے کرتے, نہ سورج کو واپس پلٹاتے, نہ درختوں کو چلاتے, نہ جانور آ کے باتیں کرتے, کوئی معجزہ میرے آقا دنیا کو نہ دکھاتے, بس میرے آقا اپنا چہرہ دکھا دیتے. یہ کیسا معجزہ تھا جو سچے دل سے میرے آقا کا چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا میرے آقا کا چہرہ کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تلوار میں بڑی چمک ہوتی ہے, اس کی طرح چمکدار تھا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں, میرے آقا کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا بلکہ میرے آقا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ میرے آقا جب گفتگو کرتے تھے نا, جب بات کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ سے نور نکلتا تھا اور وہ نور کی شعائیں ہم سامنے والی دیوار پہ دیکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا میں نے اکثر دیکھا ہے میرے آقا جب مسکرایا کرتے تھے تو حضور کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا جو سامنے والی دیواروں پہ نظر آتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیے میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ مجھے لگا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار ہے, پھر مجھے لگا میرے آقا کا چہرہ سورج کی طرح چمکدار ہے. میں نے چاند بھی کہا, میں نے سورج بھی کہا, میں نے ناک پڑھ کے چراغ بھی کہا, لیکن میرا آخری جملہ یہ ہے کہ میرے آقا کے چہرے کو جب میں نے دیکھا آخری کمنٹس میرے یہ ہیں کہ کائنات کے اندر نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, اللہ نے ویسی روشنی کسی کو دی ہی نہیں جیسی اپنے محبوب کے چہرے کو عطا فرمائی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھئے, کہتے ہیں بعض صحابہ نے کہا میرے آقا کا چہرہ چاند کی طرح ہے, بعض نے کہا 14ویں کے چاند کی طرح ہے, بعض نے کہا سورج کی طرح ہے. کہتے ہیں میں نے 14ویں رات جب چاند پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا اس رات میں نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا, 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھا. میں نے نظر اٹھا کے چاند کو دیکھا, نظر اٹھا کے آقا کے چہرے کو دیکھا. اب تصور کیجیے گا وہ منظر کیسا تھا. میرے آقا جلوہ گر ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں, پھر چاند کو دیکھتے ہیں, پھر چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں, پھر چاند کو دیکھتے ہیں. میرے آقا بھی حضرت جابر کا یہ دیکھنا دیکھ رہے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا اللہ پاک نے چاند کو وہ نور عطا نہیں کیا جو اللہ نے اپنے نبی کے چہرے کو نور عطا فرمایا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے چہرے پہ داغ ہے, میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ کو خالق کے کائنات نے اتنا نور دیا تھا, اتنا نورانی چہرہ تھا. یہ خود ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اور برہ بن عاصم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے کہے یار اپنے محبوب کے چہرے کا کوئی نقش مجھے بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا, کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ کبھی میں نے حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے آنکھ بھر کر حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا. اتنا پیارا چہرہ تھا. اور وہ قافلہ جو مدینے میں آیا تھا, جنہوں نے میرے آقا کے ہاتھ پہ کوئی چیز بیچی تھی, انہوں نے چیز بیچ دی, پیسے بھی نہیں لیے, میرے آقا چلے گئے. بعد میں انہوں نے باتیں کی, کہنے لگے کہ آپ جانتے ہو, کہنے لگا نہیں. تو جانتا ہے؟ نہیں. تو جانتا ہے؟ نہیں. سب نے کہا کہ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں. پیسے بھی نہیں دے کے گیا, سودا بھی لے گیا, سواری بھی لے گیا, گارنٹی بھی نہیں دے کے گیا, ضمانت بھی کوئی نہیں, جاننے والا بھی کوئی نہیں. ایک نے کہا کہ لگتا تو یہی ہے کہ پیسے بھی نہیں آئیں گے, بندہ بھی نہیں آئے گا. میرے آقا نے سودا کیا, چیز خریدی, لے کر چلے گئے. انہیں کہا کہ میں پیسے بھیجتا ہوں, رقم بھیجتا ہوں. اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں. انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی. ایک کہنے لگا کہ نہیں وہ نہیں آئے گا. دوسرا کہنے لگا ہم لٹ گئے. وہ ہمیشہ ایک دھوکہ دے کے چلا گیا. خیمے کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی. اس نے کہا نا اس کو دھوکے باز نہ کہنا, اگر وہ نہ آیا میں تمہارے پیسے دوں گی. انہوں نے کہا تو اسے جانتی ہے, تیرا رشتہ دار ہے یا تو تیرا تعلق دار ہے؟ اس عورت نے کہا نہ رشتہ دار ہے نہ تعلق دار ہے, نہ میں اسے جانتی ہوں, بس میں نے پردے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا ہے. خدا کی قسم اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا چہرہ خالق کے کائنات کسی جھوٹے بندے کو نہیں دیتا, سچے بندے کا چہرہ ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ نور ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کے بارے میں حضرت جبرائیل امین خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا کیا تو 18,000 سال اللہ پاک نے میرے نور کو اپنے عرش کے نیچے رکھا. 18,000 سال 18,000 سال گزرنے کے بعد خالق کے کائنات نے مجھ سے کلام کیا. پھر 18,000 سال سکوت رہا. پھر اللہ پاک نے مجھ سے کلام کیا. پھر 18,000 سال گزر گئے. پھر سکوت رہا. پھر اللہ پاک نے میرے ساتھ کلام کیا. پھر میں نے ہمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار مجھے یہ تو بتا, کیا تو نے سب سے پہلے مجھے ہی پیدا کیا ہے یا مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ نہ زمین, نہ آسمان, نہ چاند, نہ تارے, نہ سورج, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ دنیا, نہ انسان, نہ جن, نہ بشر, کچھ بھی نہیں ہے. میں ہوں اور تو ہے. کیا سب سے پہلے تو نے مجھے ہی پیدا کیا ہے یا مجھ سے پہلے کائنات میں کسی اور کو بھی تخلیق کیا ہے؟ خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل سر اٹھا. کہتے میں نے سر اٹھایا, مجھے ایک نور نظر آیا اور اس نور نے میری آنکھوں کو بند کر دیا. میری آنکھیں چندیا گئی. میں نے عرض کیا اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آزا عبدی و رسولی و سیرتی و حبیبی, یہ میرا رسول ہے, میرا بندہ ہے, میرا نبی ہے, یہ میرا محبوب ہے. پھر میں نے عرض کیا پروردگار اتنا تو نے بتا دیا, یہ جو نور ہے یہ تیرا محبوب ہے, لیکن اس نور کے آگے پیچھے دائیں بائیں 4 نور اور بھی ہیں, یہ کس کے ہیں؟ خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل ان میں سے ایک نور میرے نبی کا وزیر ابو بکر صدیق کا ہے, دوسرا نور میرے نبی کے مشیر عمر فاروق کا ہے, تیسرا نور میرے نبی کے رفیق عثمان غنی کا ہے, اور چوتھا نور میرے نبی کے بھائی حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس نور کو میں پیدا نہ کرتا تو جبرائیل میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. اسی نور سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک
جس نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کٹیا سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ تک اور صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ وہ نور ہے جو اللہ پاک نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل امین سے میرے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور عمر کا تو نہیں پتا، ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، میں اسے 72,000 بار دیکھ چکا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ ستارہ میں ہوں، لیکن مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہوں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف پیچھے کر کے جبرائیل امین کو اپنی پیشانی مبارک دکھائی اور کہا جبرائیل پہچان۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کی پیشانی میں چمکتا ہوا یہی نور ہے، یہی نور ہے جس کی زیارت اللہ پاک نے مجھے بھی کروائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو اللہ پاک نے پہلے پیدا کیا، ساری کائنات کو اپنے محبوب کے نور سے بنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کٹیا تک، صحابہ کرام کے گھروں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا نور چمکتا رہا۔ سراجم منیرا بنا کے بھیجا، چمکانے والے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کسی کے نکاح میں 2 بیٹیاں دے دیں، ان کا لقب ہی ذی نورین بن جاتا ہے کہ یہ 2 نوروں والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی نورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس کیا فضیلت ہے؟ کس وجہ سے آپ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں دے دی۔ ذی نورین کا مطلب یہ ہے جس کے پاس 2 نور ہو، جس کو میرے آقا اپنی 2 بیٹیاں دے دیں وہ ذی نورین بن جائے۔ جس کی پیشانی پہ میرے آقا ہاتھ رکھیں اس کی پیشانی چمک جائے وہ ذی نور بن جائے۔ جس کی چھڑی کو میرے آقا اپنا ہاتھ لگا دے وہ میری رات میں اپنی چھڑی لے کے چلے، اس کی چھڑی چراغ بن جائے، پھر آگے جا کے وہ کسی اور چھڑی کو لگائے، اللہ رب العزت دوسری چھڑی میں بھی وہ نور پیدا کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میرے آقا چراغ کے سامنے آتے، چراغ کا سایہ بن جاتا، میرے آقا کا سایہ نہ بنتا۔ میرے آقا چاند کے سامنے آتے، چاند کا سایہ بن جاتا، میرے آقا کا سایہ نہ بنتا۔ میرے آقا سورج کے سامنے آ جاتے، سورج کا سایہ بن جاتا، میرے آقا کا سایہ نہ بنتے۔ میرے آقا نے ساری دنیا کو چمکایا۔ اسی لیے تو سید اعلیٰ حضرت نے کہا، میں لکھا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کی تفسیر پڑھیں۔ حضرت جبرائیل امین سے میرے آقا نے پوچھا جبرائیل میرے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ کیسے میرے ذکر کو رفعت ملی؟ کیسے میرے ذکر کو بلندی دے گا اللہ پاک؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خالق کائنات فرما رہا ہے قیامت تک کے لیے جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ کی ایک صورت ہے کہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہماری محفل میلاد ہو، ختم پاک ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ذکر خدا کو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ملا کے ہم کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے میلاد منا لیا ہے، میلاد بنا لیے۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ یہ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے، اور ملا کے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے بیان کر رہا ہے، جوڑ کے بیان کر رہا ہے، اور دنیا کو سکھا رہا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی کے ذکر کو ملانا، اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی کی نعت کو ملانا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر خالق کائنات
آیت نمبر 278 278 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جس بندے نے آپ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی. سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب کی طرف ہجرت کرنا یہ خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 13 میں خالق کائنات محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کے یہ بیان کر رہا ہے جس نے محبوب کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی. سورہ نساء آیت نمبر 61 کے اندر خالق کائنات کی ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب کی طرف ہجرت کرنا خدا کی طرف ہجرت کرنا ہے. سورہ نساء کے اندر ہی اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتا ہے محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ پاک یہ بھی ارشاد فرماتا ہے محبوب کی طرف بلانا یہ خدا کی طرف بلانا ہے. سورہ مائدہ پڑھ کے دیکھیں اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسے جوڑ رہا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے مقابلہ کیا اس نے خدا سے مقابلہ کیا. سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 56 کے اندر خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے محبوب کی دوستی خدا کی دوستی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 24 ہے خالق کائنات فرماتا ہے آپ کے بلاوے پر جو آ گیا وہ سمجھے خدا کے بلاوے پر آ گیا. سورہ انفال آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب سے خیانت کرنے والا اللہ سے خیانت کرتا ہے. سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں اللہ اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کے ذکر کو کیسے ملا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جس سے میرا محبوب برات کا اظہار کر دیتا ہے اللہ بھی اس سے برات کا اظہار کر دیتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 17 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب سے معاہدہ کرنا یہ خدا سے معاہدہ کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی چیز کو میرا نبی حرام کر دے اللہ بھی اسے حرام کر دیتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 74 پڑھ کے دیکھیں خالق کائنات اپنے ذکر کو محبوب کے ذکر کے ساتھ کیسے ملا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا فضل محبوب کا فضل میرا کرم محبوب کا کرم میری عطا محبوب کی عطا ہے. سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 91 ہے خالق کائنات فرماتا ہے جو محبوب سے خیر خواہی کرے وہ اللہ سے خیر خواہی کرتا ہے. سورہ نور آیت نمبر 48 ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. سورہ احزاب پڑھ کے دیکھیں آیت نمبر 29 ہے خالق کائنات فرماتا ہے جو محبوب کی رضا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36 ہے خالق کائنات فرماتا ہے محبوب جو فیصلہ کر دیں سمجھ لو یہ خدا کا فیصلہ ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 1 رب الجلال فرماتا ہے جو میرے محبوب سے آگے بڑھا وہ خدا سے آگے بڑھا. پھر خالق کائنات سورہ حشر میں یہ بھی فرما دیتا ہے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سنو سورہ حشر میں جس کی مدد میرا محبوب کر دے اس کی مدد خدا کی مدد ہے. اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی کروں مدح اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نانے. محفل میلاد مصطفیٰ
یہ ایک ایسی سعادت والی بات ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اسم محمد کو لکھا اور چوما بہت ہے. محفل میلاد کروانے والے اور محفل میلاد میں آنے والے ہم تو اس نیت سے آتے ہیں کہ محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو قسمت چمکتی ہے, جسم خوشبودار ہو جاتے ہیں, روح تازہ ہو جاتی ہے. وگرنہ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے کلام لکھے نا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد بھی آپ نے یہی کہا, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. پیر میر علی شاہ صاحب نے ساری زندگی میرے نبی کی نعتیں پڑھی ہیں, لیکن اینڈ پہ آ کے یہی کہا ہے کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. یہ کہنا پڑے گا ہمیں, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم تو یہاں بیٹھ کے کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے ذکر کو بلند نہیں کر رہے, بلکہ خالق کے کائنات نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. جب لوگوں نے یہ تانا دیا معاذ اللہ کہ محمد ابتر ہو گئے معاذ اللہ, اللہ پاک نے کتنی محبت سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. مفسرین نے اس آیت کی شرح میں پتہ کیا لکھا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کبھی تصور کرو کہ یہ گفتگو کا انداز کیسا ہے, کیسا انداز ہے. ایک وہ گفتگو ہے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی ہے, پردہ بھی ہے, حجاب بھی ہے, پھر حکم ہے کہ موسیٰ ہمارا یہ حکم ہے اس کو پورا کرو. یہاں پہ اللہ اپنے محبوب سے کلام کر رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے سارے حجاب ہٹ گئے, دل مصطفیٰ دکھا ہوا ہے, کافروں نے تانا دیا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی مبارک سنت ہے کہ جب جب لوگوں نے میرے آقا کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, خالق کے کائنات نے قرآن کی آیت نازل کی. لوگوں نے کہا محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیے معاذ اللہ, چھوڑ دیے. خالق کے کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, نہیں چھوڑا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, محبوب تیری تو ہر آنے والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر بنا دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تجھے اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا. انہوں نے کہا ابتر ہو گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب ابتر تو وہ ہو گئے, ہم نے تو تجھے کوثر. اور کوثر کی تفسیر میں آپ پڑھیں نا, یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب آپ کو اتنے بیٹے دیں گے, اتنے بیٹے دیں گے جن کی گنتی بھی نہیں ہو سکے گی, شمار ہی نہیں ہو سکے گی. وہ کون سے بیٹے ہیں؟ وہ بیٹے کہ جو راتوں کو جاگ جاگ کے تیرا ذکر بلند کریں گے, تیری نعتیں پڑھیں گے, تیرا کلمہ پڑھیں گے, آپ کی ثناخوانی کریں گے. یہ تو خالق کی کائنات نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. بیٹھو اور بیٹھ کے محبوب کا ذکر کرو, اپنی قسمت کو چمکاؤ. اور یقیناً اس میں ہماری سعادت ہے محفل میلاد کروانے والوں کی. وگرنہ تو اللہ پاک نے یہ سعادت, آپ پڑھیے تفسیر نعیمی کے اندر مفتی صاحب نے لکھا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب محفل میلاد کی تھی, یہ اپنے تخت پر اڑتے ہوئے جا رہے تھے, تو انہوں نے ایک جگہ پہ تخت اتارا. اتارنے کے بعد انہوں نے 11 میل کا سفر ننگے پاؤں خود بھی طے کیا, ساتھیوں سے بھی طے کروایا. 11 میل چلنے کے بعد آپ نے تخت لگایا, لوگوں کو بٹھایا, بٹھا کے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ 11 میل ننگے پاؤں کیوں چلے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا جس جگہ سے ہم چل کے آئے ہیں نا, اس جگہ کو مدینہ طیبہ کہا جائے گا. یہاں پہ اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. میں نے ان کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, لیکن کوئی وہ بھی ہے جس کی تعظیم حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں. میلاد تو انہوں نے بھی منایا ہے. طب حمیری کا نام لکھیں, آپ گوگل پر سرچ کریں, طب حمیری, تے بے عین,
لکھیں اس نے میرے آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے میلاد منایا، اور پتہ ہے کتنی دیر کا میلاد منایا؟ ایک دن ایک رات نہیں، اس نے 1 سال بیٹھ کے اللہ کے نبی کا میلاد منایا، پورا سال۔ اور سننے والے پتہ ہے کتنے تھے؟ 2,43,000 کا مجمع تھا۔ علماء پتہ ہے کتنے تھے؟ 400 علماء اس محفل میں بیٹھے تھے، اور 1 سال بیٹھ کے اس نے میرے آقا کی نعتیں پڑھی، اور پڑھی کب ہے؟ ابھی میرے آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی۔ یہ چلا اپنے ملک سے اپنا لشکر لے کے، جب مکے میں پہنچا، مکے میں اس کے ساتھ جو ہوا، وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچا تو اس نے 400 علماء بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں اللہ کے آخری نبی کا مزار پاک بنے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس نے 1 سال بیٹھ کے میرے نبی کا انتظار کیا، پھر خط لکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آیا، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا۔ خط لکھا اور سب سے بڑے عالم کو دیا، 400 گھر بنائے، ابھی خالی زمین تھی مدینہ طیبہ کی، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے 400 گھر بنائے۔ 400 گھر بنانے کے بعد 400 علماء کو چابیاں دیں، ان کی شادیاں کروائیں۔ بڑے عالم کو اس نے خط دیا، جو سب سے بڑا عالم تھا، اسے 2 منزلہ مکان بنا کے دیا۔ تو باہمری نے کہا تم ٹھہرو، اس نبی کا انتظار کرو، جب وہ آ جائیں انہیں میرا سلام کہنا، میرا خط دے دینا، یہاں بیٹھ کے ان کا انتظار کرو۔ انہوں نے انتظار کیا، میرے نبی نہیں آئے۔ دوسری نسل آ گئی، انہوں نے انتظار کیا، میرے آقا نہیں آئے۔ 3 4 5 6 کئی نسلیں گزر گئیں، میرے آقا تشریف نہ لائے۔ اور علماء نے لکھا ہے جتنے لوگ مدینہ طیبہ میں آتے رہے، انہوں نے اپنے بچوں کو نعتیں بھی یاد کروائیں، انہوں نے استقبال کی تیاریاں بھی کی، لیکن قسمت کی معراج ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جنہوں نے طلع البدر علینا والی نعت میرے نبی کی بارگاہ میں سنائی تھی، جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا، جنہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں خط پیش کیا تھا۔ تو میری 2,43,000 عوام 400 علماء کو بٹھا کے 1 سال کا میلاد منا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میلاد منا رہے ہیں، میرے آقا خود صحابہ کرام کو بٹھا کے اپنا میلاد ذکر کر رہے ہیں۔ میرا رب ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے حضرت جبرائیل کو اپنے محبوب کا میلاد سنا رہا ہے۔ پھر آپ تصور کریں کہ میلاد کی محفل میں بیٹھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، ذکر مصطفیٰ سننا اور محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں پڑھنا، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ میں اور آپ غور کریں، کہاں یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر میرے نبی ساری زندگی میں ایک بار مجھے یاد کر لیتے اور میں ساری زندگی اللہ کے نبی کو یاد کرتا رہتا، پھر بھی اللہ کے نبی کی ایک بار یاد کرنے کا حق ادا نہ ہوتا۔ ایک بار میرے نبی مجھے یاد کر لیتے، میں ساری زندگی یاد کرتا رہتا، حق ادا نہ ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک بار نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے تب بھی یاد کیا جب آپ پیدا ہوئے، ساری زندگی بھی یاد کیا۔ اور آخری صحابی جو میرے نبی کی قبر انور سے نکلے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے اور حضور کی زبان پر یہی جاری تھا، ربی حبلی امتی۔ کوئی اتنا پیار ہم سے کر سکتا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے۔ میلاد منانے والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میلاد کی محفل میں آنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی یہ حقوق ہے ہمارے اوپر۔ سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ذکر اپنی عادت بنائیے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنا عادت بنا لی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں؟ ابھی میں نعرہ لگاؤں گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لگائیں گے نا؟ ہم نے کیا اللہ کے نبی کے ذکر کو اپنی عادت بنایا؟ اگر بنایا ہے تو میں اور آپ خود جائزہ لیں کہ آج صبح اٹھنے سے لے کے ابھی تک میں نے کتنی بار اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے؟ 100 بار پڑھا ہے، 200 بار پڑھا ہے، 500 بار پڑھا ہے یا 1000 بار پڑھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ آپ جب میرے آقا پردہ فرما گئے نا، مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، آنے والے اجنبیوں کو پکڑتے، پکڑ کے انہیں بٹھاتے اور بٹھا کے کہتے کہ مجھے بتاؤ تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہاں بیٹھو، بیٹھ کے اللہ کے نبی کا ذکر کرو اور مجھے سناؤ، مجھے بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی صورت کیسی تھی، حضور کی سیرت کیسی تھی۔ اگر وہ کہتا کہ اے ابو ہریرہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے تو نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، یہاں بیٹھ میں تجھے اپنے نبی کا ذکر کر کے سناتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ان کی زندگی کا دستور یہی تھا کہ یا تو ذکر نبی کیا جائے یا ذکر نبی سنا جائے۔ میری اور آپ کی زندگی کا دستور کیا ہے؟ چار دوست بیٹھ جائیں، گھر میں آپ بیٹھ جائیں، خاندان کے لوگ بیٹھ جائیں، یا کہیں پر بھی ہم بیٹھیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں نہیں سکھاتے۔ کیا چاہتا ہے آپ کا؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بچوں کے لیے کھانا لگایا ہے، آپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کسی بچے کو کہیں نہ کہ چلو بیٹا آپ بیان کرو میرے آقا کھانا کیسے کھایا کرتے تھے۔ بیٹی کو کہہ دیں کہ بیٹا آپ بیان کر دو کہ میرے آقا جب پانی پیتے تھے تو پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں۔ چار دوست کسی دکان پہ بیٹھے ہیں تو آپ کہہ دو نہ کسی کو یار آج آپ اللہ کے نبی کی کوئی نعت ہی سنا دو، آپ میرے نبی کا کوئی معجزہ سنا دو، آپ میرے نبی کا ذکر ہی کر کے سنا دو۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا دستور ہے، ہماری زندگی کا دستور نہیں ہے۔ ہم بیٹھیں گے تو سیاست کی باتیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے تو میچوں کی باتیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے تو کھلاڑیوں کی باتیں کریں گے، ہم معاذ اللہ ایکٹروں کی باتیں کریں گے، ڈراموں کی باتیں کریں گے، غیبتیں ہماری زبان پر آئیں گی، چغلیاں ہماری زبان پر آئیں گی۔ اللہ کے نبی کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو ہماری زبانیں کیوں بھول گئی ہیں؟ ہم تصور تو کریں کہ سالانہ محفل میلاد میں آ جانا یہ کافی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کو لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری آل کی محبت، قرآن کی تعلیم دو۔ میں اور آپ اپنی اولاد کے سامنے کتنی بار اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں؟ کتنی بار اللہ کے نبی کی آل کا ذکر کرتے ہیں؟ کتنا ہم نے انہیں قرآن سکھانے کا اہتمام کیا ہے؟ میں آپ کو محفل میلاد پہ آنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ یہ جو اسلامی بھائی آپ کے سامنے دینی کام کر رہے ہیں، ان کا مشن بھی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پھیلائی جائے، اللہ کے نبی کی آل کی محبت کو عام کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی محبت کو عام کیا جائے، آپ کو، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا جائے، نمازی بنا دیا جائے۔ یہ مشن لے کے نکلے ہیں۔ میں آپ کو پیغام دوں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے نبی کا ذکر خیر کریں، اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی محفل سجائیں، یار دوستوں میں بیٹھ کے سجائیں، نہیں تو پھر دعوت اسلامی کی دینی ماحول کے قریب آئیں، اسلامی بھائیوں کے قریب آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں جائیں، مدنی قافلے میں جائیں، تاکہ ہماری زبانوں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر آئے گا، ہماری زندگیاں چمکیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، دل سکون پائیں گے، روح قرار پائے گی۔ جب ہماری زبانوں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر آئے گا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھولے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر نہیں ہے، ہم نے دنیا میں کئی محبوب بنا رکھے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ناجائز محبتیں بھی ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کی محبتیں ہیں، اور مطلب اتنی محبت ہم کرتے ہیں کہ اپنے یار دوستوں کے پاس ایک رات نہ بیٹھیں تو گزارے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنے محبوب سے بات نہ کریں تو نیند ہی نہیں آتی، اپنا کوئی بھی ہو، پیارا ہو، قریبی ہو، اس کو دیکھ نہ لیں تو سکون نہیں ملتا۔ جبکہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ تب تک تو بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر کسی سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ کے رسول سے پیار نہ کرے۔ یاروں کی محفلوں میں بیٹھیں تو سکون ملتا ہے، یاروں کو نہ ملے تو سکون ہی نہیں ملتا، پھر دنیا کی گندی محبتوں میں پڑھ کے ہمیں مزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ ساری دوستیاں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن گہرے یار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آپ کبھی دیکھا نہیں آپ نے کہ یار دوست قبر میں جب پھینک کے آتے ہیں، وہ کسی شاعر نے یہ نقشہ کھینچا ہے نا، جب آپ کی
ہماری موت کا وقت آتا ہے، چارپائی پہ لیٹے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. بندہ موت کے وقت دیکھتا ہے کہ نہ بھائی ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ یار، نہ دوست، جان نکل رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ غسل دیں گے، تختے پہ لٹائیں گے، کفن پہنائیں گے، اٹھا کے اندھیری قبر میں پھینک آئیں گے. کہاں گئے وہ یار جن سے ملے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا؟ کہاں گئے وہ دوست جن کی سنگتیں ہماری زندگی کا چین اور سکون ہوتی تھی؟ جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے. کسے چلی دی فیر نہ پیش چلی باواں موت نے جدوں کھلاریاں نے. کروں ماپیاں دے ٹورے ویر لے کے جتھے عمرہ بیٹھ گزاریاں نے. پہلی رات پردیس وچ آئی جس دم اگوں ڈٹھیاں منزلاں پاریاں نے. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. مکھ ویکھیاں جڑے نہ رجدے سن اج اونا بھی ٹولیاں باریاں نے. گل ہور دی ہور ہو گئی، گلاں بھل گئیاں پچھلیاں ساریاں نے. کنڈ چک کے سائیاں پھر پوچھنا اور راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے. 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے. پھر گل ہور دی ہور ہو جانی آنیاں جدوں نبی دیاں سواریاں نے. نبی آکھیا امتی ہے میرا گلاں مک جانیاں پھر ساریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار کریں، حضور کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں. نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. 5 وقت نماز پڑھیں. وہ بندہ مومن کیسا ہے یار جس کی یہ پیشانی یہ ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے. اسے سوچنا چاہیے یار میں لوگوں کے سامنے تو جھک جھک کے سلام لیتا ہوں، میں لوگوں کے تو ترلے منتیں کرتا ہی ہوں. کیسی میری بدنصیبی ہے کہ کبھی میرا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا. میں کیسا بدنصیب ہوں کہ مسجد میں نہیں جاتا، ہر جگہ جاتا ہوں. اپنے آپ کو نمازی بنائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک پڑھیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. دعوت اسلامی کے جامعات، مدارس، دینی کام آپ کے سامنے ہے. اس وقت ایک موٹا فگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دعوت اسلامی کے اداروں میں اس وقت کم و بیش جو بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 7.25 لاکھ ہے. 7.25 لاکھ. آپ تصور کریں اتنے بچے بچیاں دعوت اسلامی کے دینی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی اداروں میں اپنے بچے بچیوں کو داخلہ دلوائیں. دوسری دعوت یہ ہے کہ آپ ان دینی اداروں کے معاون بنیں، مددگار بنیں. کیا جاتا ہے آپ کا کہ آپ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ لے لیں. دعوت اسلامی آپ کو ادارہ دے دے گی، وہاں عالم بنیں گے، وہاں حافظ بنیں گے، باہر آپ کا نام لکھا ہوگا، آپ کی والدہ کا نام، والد صاحب کا نام کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ادارہ چل رہا ہے. وہاں 100 حافظ بنے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وہاں عالم بنیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. ادارے لے لیں دعوت اسلامی سے. دعوت اسلامی کو اور کام کرنے دیں، اور ادارے کھولنے دیں، اور مسجدیں کھولنے دیں. آپ ہمارے نگران صاحب ہیں، ان سے بات کریں کہ نگران صاحب آپ کے فتح جنگ میں کتنے ادارے ہیں. کوئی 25,000 والا ادارہ ہے تو مجھے دے دے، کوئی 50,000 والا ہے تو مجھے دے دے. کوئی ایسا ادارہ جہاں سے بچے پڑھ کے حافظ قرآن بنتے ہیں، 1-1.5 لاکھ روپے اس کا اگر خرچہ ہے ماہانہ تو وہ مجھے دے دیں. آپ یہاں آپ کے مدرسے میں ایک قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں ان کی سیلری آپ کتنی دیتے ہیں؟ اب وہ مجھے دے دیں، میں ان کی سیلری دے دیا کروں گا. میں اپنے والد صاحب کے لیے، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب، میری والدہ قبر میں انہیں یہ ثواب پہنچتا رہے کہ بچے قرآن پڑھیں. ادھر یہ سارا ثواب جتنا یہ ایک دن میں قرآن پڑھے، یہ سارا ثواب شام کو جمع کر کے میرے والد صاحب اور والدہ کے نام ایمان میں جمع کر دیا جائے. ادارے لے لیں، اپنے نام کروا لیں، باہر لکھوا دیں. بچوں کو بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ فلاں ہمارے حاجی صاحب ہیں، فلاں شخصیت ہیں، یہ ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ادارہ چل رہا ہے. آگے بڑھیں، یہ کام کریں. خدا کی قسم زندگی بہت مختصر ہے.
دنیا میں نام ان کا رہ جاتا ہے جو دین کا کام کرتے ہیں. اپنے لیے جینے والے آئے, مر گئے, مٹ گئے, نام ان کا باقی رہ گیا جنہوں نے دین کے لیے کچھ کیا ہے. کر جائیں کچھ دین کے لیے, اولاد کے لیے بھی کریں, گھر والوں کے لیے بھی کریں, لیکن میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اپنی آخرت کے لیے بھی کریں, دین کے لیے کچھ کریں. دعوت اسلامی نے اس سیزن کے اندر ربیع الاول کے اندر ٹیلی تھون کا آغاز کیا ہے. یعنی پورے سال کے اخراجات کو دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے کہ 2 موقع پر, ایک رمضان میں اور ایک ربیع الاول میں اخراجات جمع کرتی ہے. ٹیلی فون میں امیر اہل سنت نے 1 یونٹ 10,000 کا رکھا ہے, اور دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ جو 1 یونٹ دے 10,000 روپے یا دلوائے, جتنی آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے. آپ 12 یونٹ دے سکتے ہیں, 1,20,000 روپے بنتا ہے, وہ دے دیں نگران صاحب کی خدمت میں پیش کریں, میرا حصہ بھی دین کے کاموں میں لگائیں. یاد رکھیں کہ مسجد اور مدرسے بند نہیں ہوتے. آج تک کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خرچے کی وجہ سے کوئی مسجد بند ہو گئی, نہیں نہ, اللہ چلاتا ہے. بس قسمت ان لوگوں کی چمکتی ہے کہ جنہیں اللہ خدمت کی سعادت عطا فرما دیتا ہے. مدرسے بھی چلتے رہیں گے, مسجدیں بھی چلتی رہیں گی, لیکن سعادت مندی یہ ہے کہ آپ اپنا نام ان لوگوں میں شامل کروا لیں جن کا قیامت کے دن لسٹ بنے گی. کون ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے, ہمارا نام بھی آ جائے گا. تو ٹیلی فون کا یونٹ بھی آپ جمع کروائیں, اللہ توفیق دے تو بھی ہاتھوں آدھی جمع کروا دیں, آج ہی یہاں جمع کروا دیں. 1 یونٹ ہے, 2 ہے, آدھا ہے, آدھے سے بھی آدھا ہے, جمع کروا دیں. نیت بھی کر لیں کہ میں اپنا یونٹ پہنچا دوں گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب.